تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی پرسوں تو میں بات کر کے گیا ہوں، تو آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ ہوا یہ کہ بات تو میں آپ کے پاس پیغام تو لے کر آیا وزیر اعظم کا، اور خیال میرا یہ تھا کہ میں آپ سے وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے وہ پوری بات کر کے جاؤں گا، مگر وہ بات آدھی رہ گئی، اور آدھی بات سیاسی انتشار کی نظر ہو گئی۔ اچھی بھلی بات شروع ہوئی کہ ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، ہمارا مستقبل کیا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہی نفرتوں کا راج، وہی انتشار، وہی سیاسی نوک جھوک رہتی تو اچھا تھا، یہ تو نفرت ہے۔ تو اس کی نظر ہو گئی بات، اور آدھی بات ہو گئی اور آدھی بات رہ گئی۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج آدھی بات آج آپ سے آ کے دوبارہ کر لوں۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات ہم نے شروع یہاں سے کی تھی کہ کسی بھی ملک کو زندہ رہنے کے لیے خواب کی ایک ضرورت ہوتی ہے، امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ تاریکی میں رہ سکتے ہیں، آپ غربت میں رہ سکتے ہیں، آپ نا امیدی میں نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کے بچے نا امید ہو جائیں، یعنی وہ بچے جو اس ملک کا مستقبل ہیں، جن نے کل یہاں بیٹھنا ہے اور یہاں بیٹھنا ہے جہاں آپ بیٹھے، اگر وہ سب نا امید ہو گئے، یا ہماری نسل نے، آپ کی نسل نے، اگر ہم سب نے ان کو نا امید کر دیا، تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ تو وہ خواب یا امید کا خاکہ میں آپ کے سامنے اس دن پیش کرنے آیا تھا، اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ نے بہت سے نمبر سنے ہوں گے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ فچ پہ بات کریں جی، آج فچ پہ بڑی آئی۔ میں نے کہا یار فچ پہ بھی بات کریں گے، فسکل ڈیفیسٹس پہ بھی بات کریں گے، ایکسٹرنل سیکٹر پہ بھی بات کریں گے، لیکن وزیر اعظم کے ذہن میں کوئی ان میں سے چیز نہیں، صرف 3 چیزیں۔ نمبر 1، روزگار، لوگوں کو روزگار دینا ہے، بالخصوص ہماری بچیاں، ہمارے بچے جو کالجوں سے، اسکولوں سے نکل رہے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت محنت کی اور میرے ماں باپ نے تو بہت قربانیاں دی۔ کل رات مجھے یہاں پر ایک صاحب ملے، یہ مارکیٹ میں، بہت رات گئے، بس ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ انہوں نے کہا میں صبح کام کرتا ہوں ایک دفتر میں، ایک وزارت میں، اور آپ لوگوں کے آگے پانی رکھتا ہوں، آپ کی ٹیبلیں صاف کرتا ہوں، اور اس کے بعد آ کے میں رات تک یہاں پہ کام کرتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں۔ تو ان نے بھی قربانی دے دی اور بچوں نے بھی محنت کر لی۔ اب وہ ایک سوال لیے باہر نکلتے ہو کہ اب بتائیں، تو آگے سے ہر طرف سے بازگشت نا امیدی کی چلتی ہے۔ تو جو خواب ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، وہ ہے روزگار۔ دوسری اہم چیز جو وزیر اعظم کے ذہن میں ہے، جو خاکے کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہے مہنگائی کا خاتمہ۔ لوگوں کو روزگار ملے اور مہنگائی کا خاتمہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو غربت ہے، کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہے، ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، لیکن بہرحال وہ لوگ جو غریب ہیں، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جن کو مدد کی ضرورت ہے، جو ان کا حق ہے، تو وہ سرکار ان کو ان کا حق کیسے دے گی؟ یہ ہیں 3 چیزیں۔ اب اس میں وہ فسکل ڈیفیسٹ یا پرائمری بیلنس، جو یہ 3 چیزیں ڈیلیور نہ کر سکے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ تو یہ خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 3 چیزیں کہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ روزگار کیا ہے؟ بھائی روزگار جو ہے وہ ترقی کی شرح ہے۔ جب ملک میں ترقی ہوگی تو کیا ہوگا؟ نئے کاروبار چلیں گے، زراعت میں اضافہ ہوگا۔ جب کاروبار بنیں گے، زراعت میں اضافہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی تو ان کے گھر چلیں گے۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پچھلے سال جو ہماری ترقی کی شرح تک 0 ہو چکی تھی یا تھوڑی سی منفی ہو چکی تھی، اب ہماری ترقی کی شرح جو ہے وہ 2.4% تک پہنچ گئی ہے۔
دوسری اہم بات میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس ملک میں سب سے غریب لوگ اور سب سے زیادہ جو اس ملک میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے وہ ملتا ہے زراعت کے ذریعے، کسانوں کے ذریعے، جو ہم فصلیں اگاتے ہیں تپتی دھوپ میں اس کے ذریعے. اور ہماری زراعت کے شعبے کے اندر 19 سال کی سب سے زیادہ ترقی کی شرح اس سال سامنے آئی ہے 6.3%. تو اوور آل بھی ترقی کی شرح بڑھ گئی، زراعت میں بھی ترقی کی شرح بڑھ گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بہت افاقہ نہیں ہوا مگر لوگوں کو اب روزگار مل رہا ہے. ارے بھائی اگر ترقی ہو رہی ہے، اگر نئے کاروبار چل رہے ہیں، اگر زراعت میں اضافہ ہو رہا ہے اور زراعت میں 50% لوگوں کی کھپت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو روزگار، نوکریاں مل رہی ہیں. تو پہلی تو یہ بات میں آپ کے سامنے کرنے آیا. اسی طرح جو ہماری انڈسٹریل، ہماری صنعت جو ہے اس کی بھی تیسرے کوارٹر کے اندر جو ترقی کی شرح آئی ہے وہ 3.8% آئی. تو ہم ہلکے ہلکے آگے بڑھ رہے ہیں. زراعت میں بہت تیزی سے بڑھے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہوا. اللہ کا سب سے پہلے سب سے بڑا کرم اللہ کا، پھر تھوڑی محنت، تھوڑی پالیسی، تھوڑی ایڈمنسٹریٹو میجرز. یہ پالیسی اور ایڈمنسٹریٹو میجر کیا ہے؟ یعنی یہ اتفاق نہیں ہے کہ زراعت کے اندر ترقی ہوئی ہے. 45% اضافہ ہوا ہے صرف ٹریکٹرز کی سیل میں، ٹریکٹرز کی پیداوار میں اور ٹریکٹرز کی سیل میں. اور یہ ٹریکٹرز کی سیل اور پیداوار میں اضافہ کیسے ہوا ہے کہ وہ کسان جو دربدر ہوتا تھا اور اس کو کہیں سے قرضہ نہیں ملتا تھا، اس کے قرضے جو اس کو ملتے ہیں اس میں 26% پچھلے سال اضافہ ہوا ہے. تقریباً 9,400 ارب کا اسے قرضہ دیا گیا ہے تاکہ وہ بیج خرید سکے، تاکہ وہ فرٹیلائزر خرید سکے، تاکہ وہ اپنی پیداواری طاقت جو ہے اس کو بڑھا سکے ان ٹریکٹرز کے ذریعے. تو یہ ہوا ہے تو وہ ہوا ہے 6.4% کی ترقی کی شرح ایگریکلچر میں، اور وہ ہوئی ہے تو لوگوں کو روزگار ملا ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلا جو ہمارا رخ تھا ہماری پالیسی کا، اس میں کیا ہوا ہے. اب دوسری بات ہے کہ چلے روزگار کی بات تو ہوگی، اب ذرا مہنگائی کی بات کیے لیتے ہیں. تو بھائی پچھلے سال اس وقت 38% تھی مہنگائی کی شرح. ابھی بھی بہت مہنگائی ہے. میں بالکل آپ کے سامنے یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک میں سب کو سہولت ہے اور آرام آ گیا، مگر وہ جو 38% سے مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ کم ہو کے 12.5% پہ آ گئی. لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ ہم ایک بڑا ملک ہے، ہمارے پاس 24 کروڑ لوگ ہیں جن نے کھانا کھانا ہے، تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ چلے باقی سہولیات تو ہوں یا نہ ہوں مگر کھانے کی چیزیں جو ہیں جن سے بچے ہمارے پلیں گے، بڑے ہوں گے، ان کے اندر تو مہنگائی کم ہونی چاہیے. تو پچھلے سال 40% تھی مہنگائی، اس سال بھلا کتنی ہے؟ 2%. 40% اور 2%. تو اوور آل بھی مہنگائی کے اندر کمی آئی تاکہ لوگوں کی زندگی میں سہولت ہو. اور بالخصوص کھانے پینے کی اشیاء جس کے لیے اسٹریٹجیکلی وہ تمام ٹریکٹر اور فرٹیلائزر جو منگوائے گئے اور بیج کے لیے جو پیسے دیے گئے اور کریڈٹ جو بڑھایا گیا، اس کے نتیجے میں ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح ہے وہ 2% پہ آ گئی. یہ بھی بات ہو گئی. تو تیسری بات آ گئی، روزگار کی بات ہو گئی، غربت کی بات ہو گئی. اب بات کرتے ہیں صاحب غربت کی. 600 ارب رکھے گئے ہیں اس وقت BISP میں، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، جو بالخصوص خواتین کے اوپر مرکوز ہے اور گھر کی خواتین کو وہ پیسے ملتے ہیں. 600 ارب روپیہ، یعنی پورے ملک کا جو میں PSDP کی بات کرتا ہوں وہ 1200 ارب ہے. اور صرف غریبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے 600 ارب مختص کیے گئے ہیں بجٹ میں بسپ کے حوالے سے، تاکہ وہ لوگ جو اس سب کے باوجود اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں، بالخصوص ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے پروگرام جو ہے اس کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہے. ہمارے پچھلے دور میں بھی اسے بڑھایا گیا اور اس دور میں بھی بڑھایا جا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمارا یہ ترقی کے منصوبے ہیں. اس مرتبہ ریکارڈ 1200 ارب 1.2 ٹریلین کے ترقیاتی منصوبے رکھے گئے ہیں. اب پوچھئے کیوں؟
اس وجہ سے کہ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ جب آپ پہاڑوں میں جا کے، گلگت بلتستان میں جا کے، خیبر پختونخوا میں جا کے، آزاد کشمیر میں جا کے، جب آپ وہاں پر جا کر یہ ڈیم بناتے ہیں یا آپ بلوچستان میں سڑکیں بناتے ہیں، تو جہاں جہاں سڑک نینگتی ہوئی جاتی ہے وہاں وہاں ترقی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ باہر سے جا کے تو کوئی وہاں نوکری نہیں لے سکتا۔ جہاں پہ بھاشا ہے، جہاں پہ داسو ہے، وہاں پہ کوئی کراچی حیدرآباد سے تو نہیں جائے گا، لاہور شیخوپورہ سے تو نہیں جائے گا، وہاں پہ تو اسی علاقے کے لوگ، پہاڑوں میں رہنے والے غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے ذریعہ روزگار پیدا ہو۔ تو یہ ترقی کے منصوبے جو ہیں یہ غریب لوگوں کے لیے زندگی ہے، ان کے لیے نوکری ہے، ان کے بچوں کا مستقبل ہے، ان کے ماں باپ کی صحت ہے، ان کے بچوں کی سکول ہے۔ تو یہ جو 1.2 خرب کے 1200 ارب کے جو منصوبے رکھے گئے ہیں وہ اسی لیے رکھے گئے ہیں، اور یہ تمام منصوبے، ان میں سب سے بڑا جو منصوبوں کا محور ہے وہ علاقے ہیں جہاں ترقی نہیں ہوئی، جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ کاروبار نہیں۔ اس وجہ سے یہ تمام منصوبے ہم نے لیے کہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں سے غربت مٹے گی۔ اور آج کل یہ بجلی کا بہت شور ہے، ابھی بھی میں سنتے آ رہا ہوں، عجیب سی بات لگتی ہے، مگر کیا کریں، سیاسی بات کیے بغیر آپ کا بھی ویسے جی نہیں لگتا، لیکن ہمارا بھی نہیں لگتا۔ ابھی میں عمر ایوب صاحب کی وہ بھرپور دھواں دار تقریر سن رہا تھا جس پہ وہ تنقید کر رہے تھے 2013 کی پالیسی کی، کہ جناب انہوں نے ملک کو برباد کر دیا، کہ جناب انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کر دی، جناب اس وقت کرپشن ہو گئی، جناب، اور جناب وزیر تھے اس وقت، جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر تھے، جناب نے 5-7 جماعتیں بدلی، جناب کو یاد نہیں رہتا کہ تنقید اپنے اوپر کر رہے تھے، کابینہ کا جناب حصہ تھے، جناب کے پیروں کے بھی انگوٹھے لگے ہوئے ہیں ان کاغذوں کے اوپر جن کو آج آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو چھوڑ دیتے نا اس دن، جس دن یہ تمام منصوبے دستخط ہو رہے تھے۔ عمر ایوب صاحب میرے بھائی، میرے دوست، اور ہے میرے دوست، میری بڑے اچھے ان سے تعلقات ہیں، لیکن میں ششدر، میں نے حیرت ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، خود سائن کر کے، یعنی کابینہ، آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کابینہ کی ذمہ داری ہے، یہ بھائی ہمارے کابینہ کا حصہ تھے جس دن یہ تمام کانٹریکٹ جو دستخط ہوئے ہیں، تو ان پہ لازم نہیں تھا کہ اس دن اٹھ کے چلے جاتے، آج یاد آیا؟ جس طرح بہت سے ہمارے دوست جو وزیر رہے ہیں، میں ویسے مذاق میں نے اس دن یہ کہا تھا، آپ کو ہی غالباً کہا تھا کہ منشی تو نہیں تھے، وزیر تھے، تو مت کرتے۔ تو اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے، تو ہم کہتے کر جاتے۔ آج جو آپ یہاں وہاں گھوم رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تو جب قلم ہاتھ میں تھا تو کر دیتے نا، اس وقت نہیں ہوا تو آج کیسے ہوگا؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو بازار میں یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ فساد مچانے کو، فساد مچانے کو، کیونکہ حل ہوتا تو کر جاتے، برا تھا تو دستخط نہ کرتے، اور حل ہوتے تو کر جاتے، دستخط بھی کیا، حل بھی نہیں کیا، بس آج تنقید کرتے ہیں، حل پھر بھی نہیں دیتے، تنقید کرتے ہیں۔ کرتے کیوں ہیں؟ کہ بس یہ ہو رہا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے خاکہ رکھا ہے یہ رک جائے، یہ جو مہنگائی کی شرح کی بات میں نے کی، روزگار کی آپ سے بات کی، بس یہ رک جائے کسی طریقے سے، یہ الٹ جائے، کچھ نا امیدی سی آ جائے، وہ دھند چھا جائے، اور جب تک ہم شہزادے بن کے گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں آئے، وہ پنجابی میں ہے نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، تو یہ وہ مرزا یار ہیں جو بد دعائیں دینے پہ اتر چکے ہیں کہ کسی دی ہٹی سڑ جائے، کسی دا کتا مر جائے اور میرا کچھ ہو جائے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، ایسے ملک نہیں چلتے، ملک مثبت رویوں سے چلتے ہیں۔ خیر، لمبی ہو گئی بات۔ تو بجلی کی اتنی لمبی بات کرنے کے بعد میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو پروگرام آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں 86% جو گھر ہیں، 86%، دوبارہ 20% نہیں، 50% نہیں، 70% نہیں، 86% گھر جو ہیں پاکستان کے، 86% گھر 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں ڈیٹا آپ کو دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ نے میری طرف دیکھا غیر یقینی فضا میں، میں آپ کو اس کا ڈیٹا دے دوں گا۔
दोबारा कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान के 86% जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं, घरेलू सार्फिन हैं, वो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। उन सब के लिए पाकिस्तान वजीर आजम ने स्कीम बनाई है कि पिछले साल जो आपका बिल था, जो रेट था, वही रहेगा, जितनी इजाफत हुई है वो सरकार खुद अदा करेगी। वजीर आजम ने खजाने को हुक्म दिया है 50 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड से निकाल के उन गरीबों के लिए डाल दिए गए हैं कि आने वाले अगले महीने से जो पिछला रेट था वही उनको दिया जाएगा और जो भी इजाफत है वो सरकार उठाएगी। 86%। अरे अब बाकी अब जो रह गए 14%, वो आप नीचे आए मेरे साथ, मैं आपको मोटर गाड़ियां दिखाता हूं। जो मोटर गाड़ियों पे, जो मर्सिडीज पे आते हैं, जो हम पे तनकीद करते हैं, वो कौन सी गाड़ियों पे आते हैं भाई? तो क्या उनको भी आप चाहते हैं कि हम दे देंगे? तो किसी को तो बोझ उठाना होगा, मगर 86% घरों के ऊपर से बोझ जो है वजीर आजम ने हटा दिया और इंशाअल्लाह वो आपके सामने अगले महीने से बिलों में आना शुरू हो जाएगा। मगर ये काफी नहीं है क्योंकि बिजली की कीमत बहुत है। तो मैंने आपको बताया कि 3-4 कमेटियां बन चुकी हैं, मुझे भी एक कमेटी का सरबराह बनाया गया है और हमसे हर हफ्ते हमसे रिपोर्ट ली जाती है कि कहां तक पहुंचे और मुझे ये कहा गया कि आप एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। तो ये रिपोर्टें जमा होंगी, इन रिपोर्टों से हल निकलेंगे और इंशाअल्लाह उन तमाम जो हल हैं उनको लेकर जब हम आपके सामने आएंगे तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता यकीन आना शुरू होगा कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा मगर आहिस्ता आहिस्ता एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम इन तमाम बिलों को नीचे लेकर आएंगे और इस बोझ को कम करेंगे। अब हमारा मुल्क क्या कह रहा है इस तमाम चीजों के? 3 चीजें, बस 3 ही चीजें हैं अवाम के नुक्ता नजर से: रोजगार, गुर्बत और महंगाई, बस। लेकिन दीगर मुल्क के लोग जो हैं, जो साहिबे हैसियत हैं, जो गरीब नहीं है, वो क्या कह रहे हैं? तो भाई स्टॉक मार्केट 70% इंक्रीज कर चुकी है इस वक्त, मेरे ख्याल में 78,500 तक पहुंच गई है। 78,500 तक पहुंच गई है। चंद महीनों में तकरीबन 70% स्टॉक मार्केट जो है वो आगे बढ़ चुकी है। इससे गरीब आदमी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन इससे इस बात का तो ताल्लुक है कि लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जो इस चल रही जो जो मुआशी तरक्की के जो मंसूबे चल रहे हैं उसके मुतालिक लोग क्या सोच रहे हैं, सरमायादार क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, कंपनियां क्या सोच रही हैं। क्योंकि अगर वो अच्छा ना सोच रही हो तो ये 30% गिर गई हो स्टॉक मार्केट, 76% चढ़ी ना हो। पॉलिसी रेट जिसकी वजह से कुछ महंगाई का, कुछ कर्जों का बोझ हम पे, ये कर्जे जो बढ़ते हैं आप देख रहे हैं, बतदरीज उनमें महंगाई में कमी आ रही है, तो उनमें भी कमी आ रही है और हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह महंगाई की शरह नीचे आती चली गई तो ये जो कर्जों का रेट है ये भी नीचे आएगा, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां छोटे छोटे कर्जे लेके छोटे छोटे कारोबार कर सकें, ताकि वो नौकरियां ढूंढे नहीं, नौकरियां पैदा करें, नौकरियां ढूंढे नहीं, नौकरियां पैदा करें। हर बच्चा बच्ची जो कॉलेज स्कूल से निकलता है, अगर आप सिर्फ उसको 10-20 लाख रुपए दे दें कुछ छोटा कारोबार शुरू करने के लिए, तो वो 3-4 लोगों को नौकरी देगा, नौकरी ढूंढेगा नहीं। तो जैसे जैसे ये कर्जों के रेट भी नीचे आएंगे, और इस दफा पाबंद किया है वजीर आजम ने कि छोटे कारोबार के लिए, जिन बच्चे बच्चियों की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट बैंक को पाबंद किया है कि बैंक इस मर्तबा कर्जे देंगे उनको, मगर हाई इंटरेस्ट रेट पे तो वो नहीं काम कर सकेंगे ना। तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं, कर्जे भी फराहम किए जा रहे हैं, रोजगार भी बढ़ रहा है, महंगाई भी कम हो रही है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जो हमारी एक्सपोर्ट है उसके अंदर $3 अरब का इजाफा हुआ है। उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो वो रिजर्व्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं। जब हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी और इंपोर्ट कम होगी तो क्या होगा? ज्यादा डॉलर आएंगे और कम डॉलर जाएंगे, तो हमारा जो जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। तो उसमें 3 बिलियन का इजाफा हो चुका है। हमारे खर्चे भी बेहतर हो चुके हैं। वो क्या, वो भला सा लफ्ज है, वो पता नहीं क्या उसको प्राइमरी बैलेंस कहते हैं, यानी अगर कर्जे वर्जे निकाल दिए जाएं तो सरकार का जो खर्चा है और सरकार की जो आमदन है वो बराबर है। तो इस वक्त सरकार का खर्चा और सरकार की आमदन जो है, उसमें आमदन तकरीबन 1615 अरब रुपए ज्यादा है। हमने अपने खर्चे घटा दिए हैं और आमदन टैक्स के जरिए बढ़ा दी है। 30% टैक्स में इजाफा हुआ है।
मगर बुनियादी बात यह है कि जैसे घरों में होता है कि अगर आपकी आपकी तनख्वाह हो 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए, और अगर आपका खर्चा घर का हो 1.5 लाख रुपया, तो 3-4 महीने ही घर चलेगा ना, फिर बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से खर्चे कम कर दिए गए हैं, आमदन बढ़ा दी गई है, कर्जों का बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता उतारेंगे, मगर एक मस्बत एक पॉलिसी लेकर हम सामने चल रहे हैं। और क्योंकि अभी आपने, चले अब ये बात करते हैं, हम तो अंदर ये कह रहे हैं, आपको बाहर की दुनिया क्या कह रही है, बस इतना छोटा फिच बस यहां पे आता है कि अगर जितनी चीजें मैंने आपके सामने पेश की हैं, अगर ये गलत हो तो फिच की रेटिंग बेहतर तो ना हो ना। एक बंदा बाहर की कंपनी को क्या लेना देना पाकिस्तान से, वो तो यही नंबर जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं वो ये नंबर देखते हैं, और अगर ये नंबर सही हो और उसकी तस्दीक हो जाए तो वो कहते हैं हाँ भाई पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो गई। यानी दुनिया को पहले पाकिस्तान पे कम एतमाद था, अब पाकिस्तान पे एतमाद थोड़ा बढ़ गया है। तो फिच की रेटिंग बस ये है कि दुनिया को थोड़ा सा पाकिस्तान, हमारे लोगों को नहीं बढ़ा, मगर दुनिया को थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बढ़ गया है। ये है फिच की रेटिंग। इसी तरह जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उनमें भी तकरीबन 8.1% का इस साल इजाफा हुआ है, जिसको FDI कहते हैं, वो भी बढ़ रही है। रेमिटेंस जो बाहर से हमारे ही लोग आपके रिश्तेदार भेजते हैं पैसे, उसमें भी 3 अरब का इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट में 3 अरब का इजाफा, डॉलर का इजाफा हुआ है। रेमिटेंस में 3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 8.1% बढ़ गई है। दुनिया ने आपकी रेटिंग को बहुत शानदार नहीं हुई, मगर बतदरीज बेहतर होना शुरू हो गई है। तो फिर मसला क्या है भाई? महंगाई कम हो रही है, रोजगार बढ़ रहा है, गुर्बत मिटाने के प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं, खर्चा कम हो रहा है, आमदन ज्यादा हो रही है, दुनिया मान रही है, तो फिर ये आहो फुहा किस चीज की है? ये जो सियासी दंगल चल रहा है ये किस चीज का है? मसला क्या है यहां पे? मसला वही है, खवारिज वाला मसला। ये है कि कुछ लोगों ने ठान ली है कि मसला हल नहीं होने देंगे। ये है मसला। मसला है फसाद, और उसकी जड़ है फसादी। मसला फसाद है, जड़ है फसादी। रवैया ये है कि मसला हल नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये मैं बार बार कहता हूं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है किसी ने दिल पे कारी जर्ब लगाई है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अरे पाकिस्तान है तो हम सब हैं, खान भी है, खान भी है, इमरान खान साहब भी है, मगर पाकिस्तान है तो सब है। तो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं को खुदा का खौफ करें यार, आप क्या बातें कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने एक तरफ कहा खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, दूसरी तरफ जाके अमेरिका में लॉबिस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हायर किए, पैसे देके लॉबिस्ट हायर किए। डेविड फेंटन है उसका नाम। मैं जितने बच्चे बच्चियां ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कहता हूं जरा गूगल करें डेविड फेंटन, आपको पता चल जाएगा। ये 3 दिहाइयों से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ काम कर रहा है। इसे पैसे देके हायर किया पीटीआई ने, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करने को पैसे देके हायर किया। एक तरफ कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फिर उसका सबूत देते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हैं, हमारी सलामती के खिलाफ हैं, ये पैसे देकर उन्हें हायर करते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो जो रेजोल्यूशन आपके खिलाफ आ रही है अमेरिका में, ये लॉबी करती है। ये एक एक कांग्रेसमैन और सेनेटर के पास जाते हैं, उन लोगों के जरिए जिन्हें इनने पैसे दिए होते हैं। तो क्या इनको मिलेगा अगर मुल्क बर्बाद हो जाएगा? क्या मिलेगा भाई? ये तमाम नंबर मैंने आपके सामने रखे हैं, इसमें एक नंबर बताइए, झुठलाइए कि मैं आपसे गलत बात कर रहा हूं। तो ये वो लोग हैं जो शहीदों के, जिनने आपके बच्चों के लिए कुर्बानियां दी हैं, छाती पे गोलियां खाई हैं, उनके मुजस्मों के सर काटते हैं आपके सामने, टीवी के सामने। ये वो लोग हैं जो जिंदगी का पहिया जाम करते हैं, जो तरक्की का पहिया जाम करते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं सेपरेशन। ये नारे सुनने में आ रहे हैं ना आपके, ऑपरेशन नहीं सेपरेशन। ये आप किसी पाकिस्तानी के मुंह से सुन सकते हैं? बात सुनने में आ रही है ना आपके? ये वो हैं लोग, ये वो लोग हैं जो कहते हैं अमन नहीं दहशतगर्दी। ये वो लोग हैं जो कहते हैं तरक्की नहीं पामाली।
یہ لوگ امید کی موت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں, ہمارے بچوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں بھائی پاکستان سے نکلو, ادھر کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ بس خان ہے تو پاکستان ہے, اور خان ہے تو امید ہے, یہ کہتے ہو. تو بھائی کچھ ہوش کریں, آگے بڑھیں, ملک کو برباد نہ کریں, ہمیں ترقی کرنے دو, ہمیں روزگار ملنے دو, ہماری غربت مٹنے دو. خدارا اب ہمیں آگے بڑھنے دو, ہمیں چلنے دو. بہت بہت شکریہ. کی ذرہ نوازی ہے, میرا کام تو پیغام لے کر آنا ہے, اگر کوئی بھی نہ دیکھے تب بھی میں پیغام لے کر آؤں گا. میرے پاس تو جو ترقی کا, امید کا پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں. اگر آپ نظریں موڑ لیں تو نہ مت دیکھیں, لیکن میرے لیے نہیں, اگر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس امید کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا کام تو اس امید کے پیغام کو آپ کے سامنے لے کر آنا ہے. اب چاہے آپ دیکھیں, چاہے آپ آنکھیں بند کر لیں, وہ تو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. 10 لوگ دیکھیں یا 10 لاکھ لوگ دیکھیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے ہر شخص پہ, آپ پہ, مجھ پہ یکساں واجب ہے کہ ہم امید کا پیغام لے کر آگے چلیں. تنقیدی جائزہ بھی لیں ساتھ ساتھ, مگر امید کے پیغام سے منہ موڑنا, اس سے کیا ہوگا؟ نا امیدی پھیلا دیں, تاریکی پھیلا دیں, اس سے کیا ہوگا؟ جی جی بالکل آپ کے سامنے ہے, اس کی پی آئی اے کی بڈز آ چکی ہیں, اور پی آئی اے تو بس ابتدا ہے. پی آئی اے کی بڈز آ چکی ہیں. اب میرے خیال میں انہوں نے جو انویسٹر تھے انہوں نے کچھ وقت مانگا ہے ڈیو ڈیلیجنس کے لیے, تو اب ہوا کہ تب ہوا, بس ہونے چلا ہے اور ہوگا. تو یہ ایک ہے. دوسرا وہ ہمارا کون سا وہ ادارہ ہے پی ڈبلیو ڈی جو ہے, وہ آپ سب کو پتا ہے پی ڈبلیو ڈی کیا ہے, وہاں پہ کیا ہوتا تھا. تو اس کو بالکل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, حتمی فیصلہ ہے, اس سے ہم نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ وہ جو کرپشن کا ڈین کھلا ہوا تھا جس کے ذریعے 100 روپے کا کام جو ہے وہ 10,000 روپے میں ہو رہا تھا, اس کو ختم کریں گے اور بہتر طریقہ کار سامنے لائیں گے اپنے ترقیاتی منصوبوں کو آگے لے جانے کا. اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت کیونکہ مکمل نہیں تو میں آپ کے سامنے نہیں لایا, مگر بہت سے ایسے ادارے جن کی ضرورت نہیں ہے, بہت سی ایسی وزارتیں جن کی ضرورت نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد, ان پہ گفتگو جاری ہے, ریسٹرکچرنگ جاری ہے. جیسے جیسے ہم قریب پہنچتے چلے جائیں گے اعلانات کے, ویسے ویسے آپ کے سامنے لاتے چلے جائیں گے. دیکھیے ایک تو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں. میرے جو بھائی ہیں, دوست ہیں, گوہر اعجاز صاحب بھی میرے بھائی دوست ہیں, مجھ سے ملتے بھی ہیں, اور عمر ایوب صاحب بھی ہمارا اچھا رشتہ ہے, لیکن یہ سب وزیر ہیں. اور جس رپورٹ کا یہ نام لیتے ہیں محمد علی صاحب کی, وہ بھی وزیر ہیں, اور 8 مہینے وزیر رہے, تو کر جاتے نا. آج جو آپ بیٹھ کر سائیڈ لائن سے یہ بات کر رہے ہیں, تو جب آپ کے ہاتھ میں قلم بھی تھا اور طاقت بھی تھی اور کوئی پارلیمان بھی نہیں تھا, آپ ایک جنبش قلم سے سب ٹھیک کر سکتے تھے, تو کر جاتے نا. یہ آج کیسے خیال آیا؟ اور جو کام آپ نے 200-250 دنوں میں نہیں دیا, اتنے دن تو کم از کم ہمیں دیں تجاویز سامنے لانے کے لیے. تو یہ تو زیادتی ہے. اور عمر ایوب صاحب کے متعلق تو میں نے آپ کو کہا کہ جن چیزوں کا وہ تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں ان کے اوپر تو ان کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں. کابینہ کے ممبر تھے, وہ پی ایم ایل این کا حصہ تھے, تو کیا اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ میں اس کابینہ کا حصہ تھا جس نے یہ کام کیا, اور آج کیونکہ میں اس پارٹی میں نہیں ہوں تو میں پھر یہ باتیں کروں گا؟ اب فسادی باتیں تو بری بات ہے, جو بھی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کیا باتیں کی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ صنعت کا پہیہ چلانے کے لیے, یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں بہت جلد لانے والا ہوں کہ صنعت کو ہم نے کیا کیا آج تک دیا ہے. یہ ٹھیک ہے, ایک انہوں نے بھی زاویہ اپنا پیش کیا ہے. مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے اس کے باوجود انہوں نے ایک رویہ اپنایا ہے. تو میں بھی آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے عوام کے سامنے لے آؤں گا کہ کیا کیا مراحت کس کس کو کس کس کے وقت ملی ہیں, کون اشخاص تھے وہ, اور آج وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں یا نہیں. یہ ممبر والے ہی تو لوگ نہیں ہیں کہیں جن کو یہ سارے فائدے ملے. تو یہ تمام لوگ جو اس وقت ممبر پہ بیٹھے ہیں, ان سب کی حقیقت جو ہے وہ فائلوں میں مدفون ہے. فائلیں کھولیں گے
चीजें सामने आ जाएंगी, कुछ निकलेगा तो आपके सामने ले आएंगे, अगर नहीं निकलेगा तो उनकी तनकीद बरहक साबित होगी। मगर इस वक्त 165 अरब रुपए बिजली की मद में सनतों को दिए गए हैं ताकि वो जहां दो शिफ्टें चल रही हैं, एक चल रही है, दो चलें, जहां दो चल रही हैं वहां तीन चलें, ताकि लोगों को रोजगार मिले। फिर भी अगर वो परेशान है, फिर भी अगर वो ये तनकीद कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो मैं इस पे क्या तबसरा करूं? क्या करें? जान दे दें, गरीब का खून चूस के उनके हवाले कर दें? क्या करें? ये गरीब के पैसे हैं भाई। ये जो है 165 अरब है, या मैं जो आपके सामने चीजें लाऊंगा गैस के हवाले से, ये गरीब लोगों के टैक्स के पैसे हैं। तो यानी गरीब आदमी शोर मचाए, गरीब आदमी मातम करे तो बात समझ आती। एक मर्सिडीज से उतर के सेठ मातम करे इस मुल्क में, गरीब मुल्क में, जहां पे 86% लोग जो हैं वो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी ज्यादती भाई, थोड़ी ज्यादती है, कुछ ख्याल कीजिए। नहीं देखिए, पहले भी वही बात थी, अब भी वही बात है। देखिए, मुल्क का एक आइन है, कानून है, वो आइन जो है कुछ चीजों की इजाजत देता है, कुछ चीजों की इजाजत नहीं देता। अगर मैं मावराए आइन आ जाऊं तो आप मुझे अकाउंटेबल करेंगे ना जी? मैं अगर आपको बोलूं कि क्योंकि मेरा ताल्लुक एक सियासी जमात से है और किसी हद तक मैं सियासत में हूं, तो मुझ पे अब आइन लागू नहीं। तो मैं अगर कोई ऐसी हरकत करूं जिससे मुल्क बर्बाद हो, तो आप मुझे अगर कुछ कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप सियासी तौर पे मुझे विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो मुझ पे फिर आप एक कानून बना दें, आप लोग एहतजाज करें कि सियासतदानों के ऊपर और सियासी जमातों के ऊपर मुल्क का आइन नहीं लगना चाहिए। तो ठीक है फिर, तो फिर हमें तो छुट्टी आपने दे दी। तो भाई, अगर आइन है और अगर किसी ने उसकी कोई शिक तोड़ी है जो आपको इजाजत नहीं देती पार्टी बन के रहने की, तो उस आइन का इतलाक होगा। ये मैंने आपको नहीं कहा कि पीटीआई ने ऐसा किया है। जो बात आपके सामने रखी गई थी और आज भी मैं रख रहा हूं, वो ये कि वो देखा जा रहा है कि क्या क्या चीजें हुई हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से थी, चाहे वो 9 मई के हवाले से थी, चाहे वो गैर मुल्की, जो मैंने आपको कहा, लॉबिस्ट को हायर करने के हवाले से थी। यानी एक सियासी तंजीम के लिए, एक सियासी पार्टी के लिए जो मुकर्रर शुदा आइन के अंदर एक फ्रेमवर्क है, अगर उसको वायलेट किया गया है तो वो सामने आ जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर वो नहीं होगा। इस वजह से ये फैसला, तो जब एविडेंस हमारे सामने जैसे जैसे आता चला जाएगा, जो आप कह रहे हैं कि हुआ क्यों नहीं, इस वजह से कि इस वक्त वो रिवायत नहीं कि हेरोइन पकड़ के गाड़ी में डालो और रात को पकड़ लो, रात को पार्टी बैन कर दो, सुबह हेरोइन डालो, रात को पार्टी बैन कर दो, वो नहीं हो रहा। तो आपने 9 मई के हवाले से भी कई दफा पूछा है, उसका भी जवाब यही है कि कानून आहिस्ता चलता है, हमारे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव, हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, मगर अपना रास्ता ले रहा है। हम तो नहीं चाहते किसी को बिला वजह कैद हो, हम नहीं चाहते किसी को बिला वजह आप मौत की काल कोठरी में राना सनाउल्लाह की तरह डाल दें। इस वजह से कानून अपना रास्ता ले रहा है, अगर कोई चीज साबित होगी तो सामने आ जाएगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। एक तो ये है कि मैं वजारत के पास, जो आपके पास बिल है, अगर कोई ऐसी चीज है जो गलत बिलिंग हुई है तो मैं आपके पास आपसे ले लूंगा आज। लेकिन किसी भी 50 यूनिट या 40 यूनिट वाले बंदे को बिल नहीं आ सकता ज्यादा, क्योंकि ये ये आ नहीं सकता। इसका मतलब है कि किसी ने कुछ चोरी की है वहां पे, किसी ने जुल्म किया है वहां पे, तो उसका तो बिल्कुल तदारुक होना चाहिए, बिल्कुल होगा, हर सूरत होगा। दूसरा, जी, सफारत खाने का, क्योंकि मेरा उसे मेरे सामने नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कब सफारत खाने ने इतला दी, तो मैं वजारत खारजा से कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपके सामने दूँ। देखिए, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, आप अगर आज ना करते तो मैं आपको दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तकलीफ देता। देखिए, बात ये है कि ये तो मैंने आपको वो बताया, ये जो हुआ है, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि होने क्या जा रहा है और हमारा लाए अमल क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो वजीर आजम ने गांव के इलाके और शहर के इलाकों के लिए दो अलग-अलग लाए अमल बनाए हैं, दो अलग स्ट्रैटेजीज बनाई। गांव के अंदर सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान जो है उसकी पैदावारी ताकत जो है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, वो सबसे कम है, इलाके में भी सबसे कम है, साउथ एशिया में भी सबसे कम है। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि किसानों को इजाफी कर्जे दिए जा रहे हैं, उनको सीड दिया जा रहा है, एक तजवीज़ ये भी चली थी कि बहरहाल वो अब जब तक हो नहीं तो मुनासिब नहीं मैं बताऊं, मगर बड़ी एग्रेसिव तजावीज़ हैं, ये बीज देने के हवाले से, खाद देने के हवाले से, लोन देने के हवाले से। उसका मकसद ये है
کہ آپ کی جہاں پہ 1 بیگھہ زمین ہے وہاں پہ جو آپ بناتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ بنے، تو اس سے ترقی آئے گی۔ یہ پہلی ہے اسٹریٹجی، پہلا لایا عمل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 30-40% جو ہمارے پیرشیبل ہیں، یعنی وہ چیزیں جو گل سڑ جاتی ہیں، ہماری سبزیاں ہیں، ہمارے پھول ہیں، ہمارے یہ فروٹس ہیں، آپ گزر جائیں، بالخصوص اگر آپ چلے جائیں گلگت بلتستان میں، تو آپ کو زمین پہ خوبانیاں ایسے اور گری ہوئی نظر آتی ہیں جیسے بس یہ راستہ ہے، راگزر کے اوپر کچھ کسی نے بچھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں اس کے لیے قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ ہمارے پھل، فروٹس، ہماری پیرشیبلز، ویجیٹیبلز جو ضائع ہو جاتی ہیں سبزیاں، ان کے وہاں پہ پلپنگ کے کارخانے لگائے جائیں، کولڈ سٹوریج لگائے جائیں، کولڈ ٹرانسپورٹیشن لگائی جائے، سپلائی چین لگائی جائے، تاکہ یہ ایک تو ہمارے جو بچے ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے کارخانے لگانے کی ایک طریقہ کار ملے، وہ بھی ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں، اور دوسرا جو ہماری پروڈیوس ضائع ہو جاتی ہے وہ استعمال میں آئے۔ تو یہ دیہی علاقوں کی موٹی موٹی دو وہ ہیں تھرسٹ اسٹریٹجی۔ ہمارے جو اربن ایریاز ہیں، شہری علاقے ہیں، ان کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹارگٹ دیا گیا آئی ٹی وزارت کو کہ انہوں نے کتنے لاکھ بچوں کو ٹرین کرنا ہے آئی ٹی میں، بالخصوص مشین لرننگ میں اور اے آئی اپلیکیشنز میں، جن کی پوری دنیا کے اندر ضرورت ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو بچے ویزوں کے لیے خوار ہوتے ہیں اور روز آپ کو کوئی بچہ کہتا ہے میرا ویزا نہیں لگا، میرا ویزا لگوا دو، وہ وہی چیز جس کے لیے ویزا لگوانا چاہتے ہیں وہ گھر بیٹھ کے کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال دنیا میں ہے، اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ سروسز فراہم کریں گے جس کے ذریعے ڈالروں کے اندر ان کی آمدن یہاں پر آئے گی، تو وہ اپنے گھر بنا سکیں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں گے، اگر کوئی شادی شدہ ہوں گے تو اپنے بچے پال سکیں گے، ان کو اچھی تعلیم دے سکیں گے۔ تو یہ اربن ایریاز کی پہلی بڑی لایا عمل یا اسٹریٹجک تھرسٹ ہے۔ دوسری اربن ایریاز کے اندر جو پابند کیا گیا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ اس مرتبہ بینکوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بچے بچیوں کو 20-20 30-30 لاکھ، سیٹھوں کو ہمیشہ سارے لون ان کو مل جاتے، پہلے سرکار لے لیتی ہے تو پیسے ہی نہیں رہتے، جو تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں وہ سیٹھ لے جاتے ہیں۔ تو جو بچے بچیاں اسکولوں کالجوں سے نکلتے ہیں وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں، تو کہیں نہیں جائیں۔ تو ان کو پابند کیا گیا ہے بینکوں کو کہ وہ چھوٹی چھوٹی انٹرپرائزز کے لیے چھوٹے چھوٹے لون دیں گے، اور ان لونز کے ذریعے شہری علاقوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں، کارخانے کھلیں گے، کام شروع ہوگا۔ یعنی آپ بڑی کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے جائیں تو 3 سال تو پہلے 1 سال تو اس کا فائنینشیل کلوجر کرنے میں لگ جاتے، 3-4 سال اس کو بنانے میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ لیکن اگر یہی پیسے جو اربوں ڈالر آپ لگانا چاہتے ہیں، یہ بچے بچیوں کو 20-20 لاکھ 10-10 لاکھ دے دیں، تو کوئی چھوٹی دکان کھول لے گا، کوئی چھوٹا کاروبار شروع کر دے گا، کوئی 2 لوگوں کو ملازم رکھ لے گا۔ تو بڑی جو اسٹریٹجک تھرسٹ شہری علاقوں کے لیے، ایک وہ یہ لون ہے چھوٹے کاروبار کے لیے، دوسرا آئی ٹی ہے، اور گاؤں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس کے ذریعے ابھی میں آپ سے وہ میکرو اکنامک باتیں، کیونکہ ہمارے معیشت کے وزیر جو ہیں وہ اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ٹیکس میں کیا کر رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن میں کیا ہو رہا ہے، کلیکشن میں کیا چیزیں ہو رہی، تو میں اس پہ، اور ویسے بھی وہ میرا مزاج نہیں، میں سوچتا ہوں جو چیز عوام کو سمجھ نہیں آتی، ان کی زندگی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ایک ایکیڈیمک بن جاتا ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ان کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو مجھ سے، آپ سے، ان سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، تو ہمیں ان پہ بات کرنی چاہیے۔ جی پہلے تو آپ نے جو آخری بات کی، یہ تو کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ کسی کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، بالکل ایسی کوئی چیز حتمی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے۔ ان کے جب معاہدے ختم ہو جائیں گے تو یہ ٹیک اور پے پہ چلے جائیں گے، بلکہ یہ بھی گفتگو جاری ہے کہ کیا ایسا نہ کیا جائے کہ کچھ جو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کو پہلے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے، پیسے ویسے دے کے، تاکہ ہم جو یہ کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں یہ کم ہو جائے، تاکہ جو کیپیسٹی کا بوجھ ہے وہ نیچے چلا جائے، تاکہ بجلی کی قیمت کم ہو جائے۔ یہ تو ہے زیر غور، مگر یہ کہیں زیر غور نہیں کہ ان کے منصوبوں کو 10-10 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دیا جائے۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی۔ آپ نے بڑا اچھا شعر سنایا، میں نے آپ کو صرف مصرع ہے اس مصرے کی شکل میں اس کا جواب دے دیا۔ باقی آپ کی کیس والی بات ٹھیک ہے بھائی، اس ملک میں غربت ہے اور واقعی کیس حال ہے لوگ، اور یہ ہمارا فرض ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ بہت زیادہ ہو پاتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، دن رات کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ میں ادھر ہی میں بالکل آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ دیکھیے
ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اگر ہمیں سستی گیس ملے گی تو ہم کیوں نہیں لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ لیکن اگر اس پروسیس کے اندر ہم احتیاط سے نہ چلیں اور ہم پہ سینکشنز لگ جائیں بین الاقوامی، تو ہم کیا بین الاقوامی سینکشنز کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ تو ہم وہ طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں اور مسلسل ایران کے ساتھ کانورسیشنز میں ہیں جس کے ذریعے یہ گیس کا معاملہ حل بھی ہو جائے اور ہم پہ سینکشنز بھی نہ لگیں، کیونکہ ہماری اتنی معاشی اس وقت نہیں ہے طاقت کہ ہم سینکشنز کے باوجود چلتے رہیں۔ ہمارے ملک میں اس طرح کے وسائل نہیں ہیں جیسے جی سی سی میں ہیں، ایران میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں۔ روس سے ساتھ جو ہم معاہدہ کر کے آئے تھے وہ ہمارے جانے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا اور اس سے پرائیویٹ سیکٹر فائدہ اٹھا رہا ہے، بہت فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ہماری جو اس وقت فریم ورک تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو پبلک سیکٹر میں رکھیں، جی ٹو جی میں رکھیں، ایک ایس پی وی بنائیں۔ یہ پہلا ہم نے جو ہمارے جانے تک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد تھوڑی دن بعد تو ہم چلے گئے تھے، ہمارے جانے تک خیال یہ تھا کہ ہم ایک اسپیشل کمپنی بنائیں، جتنا بھی خام تیل آئے گا وہ کمپنی لے گی، سستا خام تیل، اور اس کا جتنا بھی فائدہ ہوگا وہ پرائسنگ کے ذریعے عوام تک منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے جانے کے بعد یہ پالیسی بدل گئی اور پالیسی یہ بنی کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں، جو مرضی ریفائنری جب مرضی منگوائے اور جب مرضی بیچے اور جو فائدہ ہو وہ خود رکھ لے۔ تو ایک آدھ کمپنی بہت فائدہ اٹھا رہی ہے اس سے، تو ہمیں دوبارہ سے اس کو نئے سرے سے سوچنا ہوگا۔ لیکن اس پہ کیونکہ وہ فیصلہ سرکار نے کر دیا تھا کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دینا ہے اور پبلک سیکٹر سے نکال دینا ہے، تو اس پہ میں تھوڑا کام کر رہا ہوں، مگر ابھی ایسی کوئی بڑی چیز سامنے جب آئے گی تو میں آپ کے سامنے دوبارہ لے کر آؤں گا۔ لیکن بات میں آپ کو بڑی بتا دوں، 8 ملین ٹن تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں، خام تیل، اگر اس میں سے کوئی 1-8 ملین یا آدھا ملین بھی آ جائے اور ہم کمپنی کے ذریعے وہ فائدہ عوام تک منتقل کر سکیں، وہ 1 روپے کا بھی فائدہ ہو تو کیوں نہ کریں؟ یہ ہے۔ کچھ اور بھی بڑے منصوبے ہیں روس کے حوالے سے، مگر تھوڑا قبل از وقت ہوگا، آپ کچھ دن دیں تو میں آپ کے سامنے پھر وہ منصوبے بھی دوبارہ سے میں کوشش کروں گا کہ امید کو کچھ بڑھاؤں تھوڑا، اور جیسے شروع سے آخر تک، یعنی کتنی دیر لگی، 90 دن سے پہلے ہم جہاز لے آئے نا، لوگوں نے کہا کہ ڈیل سٹرکچر نہیں، ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی، ڈالر میں روپے نہیں جا سکتے، ہو گئی نا۔ لوگوں نے کہا شپ نہیں آتے، شپ آ گئی نا۔ لوگوں نے کہا انشورنس نہیں ملتی، انشورنس مل گئی نا۔ لوگوں نے کہا کہ انشورنس کی ری انشورنس یورپ میں نہیں ملے گی، تو ہم نے کروا لی نا۔ وہی سارا منصوبہ جو ہم نے سرکار کے لیے بنایا تو پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا۔ اب دیکھیں آپ، اب اس کو واپس لانا جو ہے وہ تو جوئے شیر ہے، لیکن کوشش کریں گے۔ اب جس کے یہ میں کسی کو کہہ نہیں رہا، یہ محاورے کی زبان استعمال کر رہا ہوں کہ جس کے منہ کو خون لگ جائے پھر وہ جانے تھوڑی دیتا ہے۔ چلے جائیں گے، اب آپ نے فرمائش کی ہے تو چلے جائیں۔ بس آپ کے کہنے کا انتظار تھا۔ نہیں، ہمارے ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں، گفتگو، سیاسی لوگ اگر بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو بات چیت ہماری ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ نہیں، انشاءاللہ جی اس کو سیٹل کریں گے، لیکن ذرا کوئی بات آگے بڑھے تو پھر میں اس کو بات